عزیز دوستوں السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، جے جنندرا، گڈ آفٹرنون۔ عزیز دوستوں، پاکستان میں انارکی ٹاپ پہ اس وقت جا رہی ہے۔ ایک ہی ویڈیو میں سارے پاکستان میں جو اس وقت انارکی جو سول وار چل رہی ہے اس کو کور نہیں کر سکوں گا۔ بلوچستان میں جو حالات ہیں اور جو چیزیں چل رہی ہیں اس پہ مجھے الگ سے ایک ویڈیو بنانی پڑے گی، کل پرسوں میں وہ بناؤں گا۔ آج میں آپ کو ذرا انارکی کے دوسرے رنگ پاکستان کے دکھاؤں گا۔ عزیز دوستوں، جیسے کہ یہ ڈان اخبار نے ایڈیٹوریل لکھا ہے فیصل باری صاحب نے، اور یہ پروفیسر ہیں اکنامکس لمز یونیورسٹی میں۔ یہ لکھتے ہیں کہ پاکستان میں لگتا ہے کہ جس حساب سے آرمی نے ٹیک اوور کر لیا ہے، کیونکہ آرمی کو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ بولا جاتا ہے، تو جس طرح آرمی نے ٹیک اوور کر لیا ہے اور پولیٹیشینز نے جس طرح سرنڈر کر دیا ہے آرمی کے آگے ہر چیز میں، اس سے پاکستان میں غریب، مڈل کلاس اور ینگ پیپل پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے اب مایوس ہو چکے ہیں، اور پاکستان کا اب کوئی فیوچر نظر نہیں آتا ان لوگوں کو۔ اس میں سب سے زیادہ پچھلے 2 سال کی پولیٹکس رہی ہیں کہ پبلک نے پاکستان جو تباہ شدہ کنٹری تھا اس میں پبلک نے عمران خان پہ بہت زیادہ امیدیں لگا کے رکھی تھیں، لیکن عمران خان بھی ان کی امیدوں پہ پورا نہیں اترا، اور عمران خان کی پالیسیز سے پاکستان تیزی سے نیچے کی طرف جانے لگا۔ اور بعد میں پھر عمران خان نے جو افغانستان میں طالبان کے لیے آرمی اور عمران خان نے کیا، اس سے بھی پاکستان کو کافی نقصان ہوا، اور پاکستان کی انٹرنیشنلی آئسولیشن بہت زیادہ بڑھ گئی۔ پھر اس کے بعد آرمی کا جب عمران خان سے جھگڑا ہوا اور عمران خان کو ہٹایا گیا تو اور پبلک کو مایوسی پھیلی۔ اس میں عمران خان کو تو فائدہ ہوا کہ وہ بچ گیا، اور ایک پولیٹیکل مارٹیر یعنی سیاسی شہید بن گیا وہ، اور اس کا فائدہ اس کو ہوا، لیکن ملک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی، اس کی اکنامک پالیسیز نے وہ اکنامی سدھارنے میں کچھ زیادہ ہی بھیک اور قرضے اور مہنگائی اور اس حد تک چیزیں کر دیں کہ پبلک کی کمر ٹوٹ گئی۔ اور ایسے میں جو لیجسلیشن ہوئی ہے، پارلیمنٹ سے ایسے ایسے بل پاس کرائے گئے، آرمی ایکٹ ہوا، پھر سیکیورٹی ایکٹ ہوا، اور اس میں آرمی کو اتنا زیادہ امپاور کر دیا کہ جس سے پبلک امید کھو بیٹھی ہے، اور اب لگتا ہے کہ پاکستان کے فیوچر سے پبلک مایوس ہو چکی ہے۔ ایسے میں پختون فیکٹر واپس اٹھ کے آیا ہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عمران خان اور اس کی پارٹی کے لوگوں کو تو برابر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ منظور پشتین نے ابھی جو اسپیچ کی ہے اس نے بہت سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں کہ کس حساب سے منظور پشتین کو، مطلب اس نے ڈائریکٹ جنگ کی بات کی ہے۔ اس نے کہا چمڑی اتار کر رکھ دیں گے پنجابی آرمی کی، اور اب ہم آرمی سے نہیں ڈرتے، جس کی ہمت ہے آ کے مجھے گرفتار کرے۔ اور تو یہ بھی آرمی کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی، آپ کو پتہ ہے کے پی کے میں پختون پی ٹی آئی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، تو ایسے میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے پی ٹی ایم کو آگے کیا جا رہا ہے، ورنہ یہی منظور پشتین خاموش بیٹھا تھا۔ اتنے مہینوں، اتنے سالوں سے منظور پشتین تو کچھ نہیں بول رہا تھا، اچانک اس کو پختونوں کا واپس، پختونوں کی حالت تو نہیں سدھری۔ مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1.5-2 سال سے پختون ایریاز میں، چاہے وہ کے پی کے میں ہو، فاٹا میں ہو، وزیرستان وغیرہ میں، روز دھماکے ہو رہے ہیں، روز۔ مطلب آپ نے دیکھا تھا کہ مسجد، پولیس کمپاؤنڈ میں جو دھماکہ ہوا تھا 100 سے زیادہ لوگ مر گئے تھے، تب تو منظور پشتین نے یہ لینگویج استعمال نہیں کی۔ مسجدوں میں دھماکے ہوئے، طالبان کا ٹیک اوور ہوا، یہ سب چیزیں ہوئیں، تب تو منظور پشتین نہیں بولے۔ اب اچانک آپ منظور پشتین کی لینگویج دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ پاکستان میں بلوچ کو یہ ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا، ایون پختون بھی کوئی نہیں بول سکتا۔ علی وزیر کو گرفتار کر لیتے ہیں، فوراً واپس گرفتار کر لیا، تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ اور اگر واقعی منظور پشتین سیریس ہے اس معاملے میں تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔
تو عزیز دوستوں، پختون حساب کتاب اس وقت بہت ہی زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں پختون. ایک طرف تو یہ ہے کہ ان کو پولیٹیکلی وہ عمران خان کے سپورٹ میں تھے اور کے پی کے میں عمران خان سب سے زیادہ فیمس تھا. ایسے میں عمران خان کو بند کر کے پختونوں میں بہت زیادہ مایوسی، پختونوں میں بہت زیادہ غصہ ہے. اور منظور پشتین کو بھی لوگ وہاں پہ پسند کرتے ہیں پختون. لیکن اب اچانک منظور پشتین اس سخت زبان سے آئے ہیں تو، اور انہوں نے یہ اسپیچ بھی اردو میں کی، پشتو میں نہیں کی، ورنہ پختون پبلک کے سامنے وہ پشتو میں بولتے ہیں. لیکن انہوں نے اردو میں کی. یہ ڈائریکٹ میسیج تھا کچھ کوارٹرز کو. تو ہوپ فلی اگر منظور پشتین سیریس ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن لیٹ سی، کچھ لکھاری، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ منظور پشتین کو اس وقت آرمی کھلا چھوٹ دے رہی ہے تاکہ وہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کے پی کے میں توڑ سکے. ستارے نہیں ہے. میں یہاں جا رہا تھا، راستے میں پولیس والوں نے روکا. وہ ایس ایچ او صاحب کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو جلد رہا کر دوں گا. میں نے کہا ایس ایچ او صاحب، آپ کی نہ اتنی اوقات ہے کہ مجھے اریسٹ کرو، نہ اتنے ہے کہ آپ رہا کر دو. آپ لوگ تھوڑی بات سنو، یہ غور کی بات ہے. میں نے کہا ایس ایچ او، آپ کی یہ اوقات نہیں ہے کہ آپ مجھے اریسٹ کر سکتے ہو، نہ آپ کی یہ اوقات ہے کہ آپ مجھے رہا کر سکتے ہو. چند میٹر کے فاصلے پر وہاں پر ایک پنجابی کوئی آئی ایس آئی والا کھڑا تھا. میں نے کہا ایس ایچ او، اگر ابھی اس نے آرڈر دیا کہ اریسٹ کرو، آپ جی جی کر کے اریسٹ کرو گے. ابھی اس نے آرڈر دیا کہ رہا کر دو، آپ رہا کر دو گے. آپ غلام ہو. آپ نہ اپنے پختونولی کو پال سکتے ہو، نہ اپنے علاقے، کچھ نہیں. آپ نے چند ہزار کی تنخواہ پر اپنے وطن، اپنے لوگوں کی تحفظ اور سب کچھ آپ نے سودا کیا ہوا ہے. آپ نہیں کر سکتے ہو. غلامی کی زندگی ہے، جوش سے گزارو. مگر یہ حال ہے. پورے پختون بیلٹ کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں. نارتھ وزیرستان کے کاپر اور گولڈ سے ان جرنیلوں کے، پنڈی کے جرنیلوں کے بچے یورپ میں پڑیں گے، ایش و عشرت کریں گے اور ہمارے لوگوں کا خون بہے گا. اس حالات سے ہم مزید تنگ ہیں. ہم اس ملک کے مقتدر حلقوں کو صاف الفاظوں میں کہتے ہیں، آج بھی آپ کے پاس موقع ہے. آج آپ نے راستہ روک دیا ہے، روک لے، شوق پورا کرے. مگر ہمیں ابھی پتہ چلا کہ آپ کے پاس آنے کے لیے کس طرز کی ضرورت ہے. پھر ایسا نہ ہو آپ یہاں سجداریز ہوں گے اور ہم آپ کے اوپر ہوں گے. یہ سن لے، یہ یہاں کے چیف آرمی سٹاف سن لے، ڈی جی آئی ایس آئی سن لے، کور کمانڈر سن لے، بلوچستان میں ہے یا خیبر پختونخوا میں ہے، آپ سن لے. اگر یہی طرز ہے جو آپ لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، اس طرز کے ساتھ پختون آپ کے ساتھ نہیں وقت گزاریں گے، نہیں رہنا چاہیں گے. آپ نے اگر یہاں پر اس سرزمین پر ریاست کا نظام چلانا ہے، انصاف کے ساتھ ہوگا. ایسا نہیں چلے گا کہ پختون بیلٹ کے لیے یہاں پر ایک پنجابی کور کمانڈر اور بلوچستان کے لیے دوسرا پنجابی کور کمانڈر رکھ دو، بنا دو اور سارا نظام ان دو بندوں کے نیچے ہو. ہم غلام ہیں، ہم اس طرح قطع نہیں مان سکتے. آپ تاریخ دیکھ لے، ہم بالکل کہتے ہیں فرنگ آیا تھا ہمارے سرزمین پر، اورنگ آیا تھا، بڑے بڑے طاقتور آئے تھے، انہوں نے اس سرزمین پر قبضہ تو کیا تھا، مگر ان کا انجام دیکھ لو کہ آج وہ ہمارے سرزمین کو دور سے بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں. لہذا یہی آج ریکویسٹ ہے، ہمیں کسی اور شکل میں اسلام آباد آنے پر مجبور نہ کرو. جو آپ نے سوات سے لے کر چمن تک پورے لروبر میں جو پختونوں کو آپ نے رلایا ہے، وہ میرے دل میں روزانہ گزرتے ہیں. وہ باتیں جو آپ نے خون بہایا ہے، ان کے سامنے کم سے کم میں اور میرے دوست بے غیرتوں کی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں.
हम मजबूर है, एक बार फिर कहते हैं, मजबूर किया जा रहा है हमें, मगर सुन ले कि ये आपके फायदे में नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप इससे फायदा उठाओगे, ऐसा नहीं है, आपको बहुत नुकसान पहुंचेगा, आप गिरोगे, हम नहीं। आखिरी बार यहाँ ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि पख्तून बेल्ट में अपने दहशतगर्दी को लगाम दो। नामालूम अफराद और कोई नहीं है, ISI और MI को नामालूम अफराद कहते हैं। अपनी दहशतगर्दी को लगाम दो। 670 वाकयात हुए हैं। अगर इस मुल्क के मीडिया में जुर्रत है, अगर इस मुल्क के किसी सियासी पार्टी के लीडर में जुर्रत है, आइए मैं आपको इनके कैंट के दरवाजे में बताऊंगा कि कौन कौन दहशतगर्द अंदर जाता है और बाहर आता है। अजीब बात है, पूरे मुल्क में नामालूम अफराद नहीं है, सिर्फ पख्तून बेल्ट में है, और वो लोग जो हमारे हक की बात करते हैं उनको मारते हैं। कोई नामालूम नहीं है, हम किसी कंफ्यूजन में नहीं है। ना अपने आप को इस कंफ्यूजन में रखो कि आपकी खौफ, आपकी दहशत, आपके ताकत के सामने हम हक की बात नहीं करेंगे। वो अल्लाह अपने वतन के लिए हमारे सर भी कुर्बान है। अजीज दोस्तों, ऐसे में जो सबसे ज़्यादा मसला हुआ है ना, वो है महंगाई। महंगाई का ये आलम है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं ना, वो अब आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। KPK में POK में पूरा POK गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त प्रोटेस्ट में लगा हुआ है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं POK में। बाकायदा मस्जिदों से ऐलान हो रहे हैं कि बिल नहीं भरो। दोबारा समाअत फरमाएं कि हुकूमत की जानिब से जो बिजली के बिल्लात में नाजायज इजाफा किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, अंजुमन ताजरान और मीरपुर की तमाम सियासी और मजहबी जमातों ने मिलकर ये फैसला किया है कि अब सिर्फ बात से इनके साथ कोई भी मामला तय नहीं किया जाएगा। अगस्त में आने वाले तमाम तर बिल्लात, चाहे वो दुकानों के हों या घरों के हों या कि मसाजिद और मदारस के हों, वो जमा नहीं करवाए जाएंगे। और जमा ना करवाने की सूरत में अगर महकमे की जानिब से कोई भी शख्स आपके घर का, आपकी दुकान का या आपके मदरसे या मस्जिद का कनेक्शन काटने की कोशिश करता है, तो पहले आप उसको रोकें। अगर वो नहीं रुकता तो उसके बाद तमाम तर जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर पर होगी। जिन हाथों से वो शख्स आपके घर का, मस्जिद का या मदरसे का कनेक्शन या तार काट कर जाएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ावजल ये तमाम तर जिम्मेदारी मीरपुर बार एसोसिएशन पर है कि उन्हीं हाथों से वो दोबारा तार जोड़ कर भी जाएगा। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ावजल तमाम अहले इलाका को ये यकीन दहानी करवाई जाती है कि मीरपुर बार एसोसिएशन के इस कदम उठाने से इंशाअल्लाह जो नाजायज टैक्सेस हमारे बिलों पर लगाए गए हैं ये वापस लिए जाएंगे। और इंशाअल्लाह जो डैम की सूरत में मीरपुर शहर को रियलिटी मिलनी चाहिए, वो इंशाअल्लाह मीरपुर बार। अब सूरत हाल ये हो गई है कि बिजली के बिल आ रहे हैं 40,000, 50,000। मतलब गरीब से गरीब घर जिनके पास फ्रिज तक नहीं है, उनके 20-20 हज़ार बिल आ रहे हैं। एक औरत, बेवा औरत थी, उसके 3 बच्चे थे, उसके पास 12,000 का बिल आ गया। उसके पास घर में खाने को कुछ नहीं था, बिजली काट के चले गए, 12,000 बिल था। वो पूरी रात बच्चे तड़पते रहे भूख से और गर्मी से। सुबह उसने बच्चों को जहर दे के मार दिया कि मुझसे देखा नहीं जा रहा। ये खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग। और बिजनेसमैन भी परेशान हैं क्योंकि गैस, इलेक्ट्रिसिटी सब ख़त्म है, कुछ भी नहीं है। ऐसे में इमरान छोटानी हैं, ये कराची ट्रेडर्स एसोसिएशन के ऑफिस बेरर हैं। इनकी मार्केट में कराची इलेक्ट्रिक कंपनी के आए कार्यकर्ता, तो इन्होंने पकड़ के मारा इसको, और इन लोगों को पकड़ के मारा और बंदी बना लिया। और सारी मार्केटों ने ये ऐलान कर दिया है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरेगा
اور الیکٹریسٹی کاٹنے آئیں گے تو ان کو پکڑ کے ماریں گے سالوں کو. یہ انارکی نہیں کیا, یہ صرف ایک الیکٹریسٹی کی بات ہو رہی ہے. ابھی تو گیس, ڈالر, پیٹرول, ڈیزل کے جو بھاؤ اور یہ ساری چیزوں سے الیکٹریسٹی کا بھاؤ بڑھے, ہر چیز بڑھ گئی. گیس کا بھاؤ بڑھے, ہر چیز بڑھ جاتی ہے. پیٹرول کا بھاؤ بڑھے, ہر چیز. ڈالر 310 روپیہ کروس کر گیا ہے, 310 روپیہ. پاکستان اس وقت تباہی کے کنارے پہ ہے, اور انارکی اسی کو کہتے ہیں. ایون اب بزنس مین جب الیکٹرک کے کاریہ کرتاؤں کو پکڑ کے ماریں گے تو یہی ہوگا. اب یہ عمران چھوٹانی نے یہ اعلان کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو معبود و برحق ہے, اور ہم سب نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. بے حد درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ, آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ٹمبر مارکیٹ کے تمام دکانداروں سے میں مخاطب ہوں. تمام لوگ فوری طور پہ پٹیلی بابو کے گودام پہ پہنچے, کاکا اسٹریٹ پہ. کراچی الیکٹرک کے گاڑیاں اور ان کے لوگوں کو ہم نے بٹھایا ہوا ہے. جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا تب تک یہ معاملہ اسی طرح چلے گا. جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا یہ کوئی بھی گھر پہ نہیں جائے گا. تو مہربانی کر کے تمام لوگ اس وقت جمع ہوں اور یہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھیں. اور کراچی الیکٹرک والوں کو بھی میں انٹیمیٹ کر رہا ہوں, اگلے 2-3 گھنٹے کے اندر اگر آپ لوگ نہیں آئے اور یہ مذاکرات نہیں کیا اور ہمارا مسئلہ حل نہیں کیا تو آپ کے لوگوں کو میں عوام کے حوالے کر دوں گا. اس کے بعد ہماری ذمہ داری ختم. بزنس مین پورے پاکستان سے اب یہ عام آدمی سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ الیکٹریسٹی کے بل نہیں بھرو. گیس ان کے پاس ہے نہیں کیونکہ انڈسٹریز گیس پہ چلتی ہیں. ڈالر ان کے پاس ہے نہیں, اور ڈالر ہے تو 310, 315, 320 روپے تک اوپن مارکیٹ میں چل رہا ہے. ایسے میں بزنس مینوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے. ورکنگ کلاس تو کہیں کا نہیں رہا, اور پورا پاکستان اس وقت آگ لگانے کے موڈ میں ہے. ہر پاکستانی, کوئی راستہ نہیں بچا ان کے پاس. پختونوں کا آپ کو میں نے منظور پشتین کی آواز سنائی, اب آپ ایک اور عام پختون کی بات سنیں, آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ ملک کہاں جا رہا ہے. یہ عام پختون اب آزاد پختونستان کی بات کر رہا ہے. ہمارے پٹھانوں کو بہت ذلیل کیا. ہم اس لیے انشاءاللہ زندگی ہونا ہمارا, انشاءاللہ میرا یہ امید ہے نا کہ انشاءاللہ ہم اٹھک کے بعد انشاءاللہ یہ اب خیبر پختونخوا الگ ہو جائے گا اور پنجاب الگ ہو جائے گا. ہم ادھر خود اپنا حکومت کرے گا انشاءاللہ زندگی ہوا, اپنا ملک بنائیں گے, اپنا ملک بنائے گا. یہ پنجاب کے دیکھو ادھر بھائی لوگ پٹھان مر رہے, بھائی پیسہ ادھر پیسہ لے رہے, ادھر پٹھان مر رہے. کون پیسہ لے رہا ہے؟ یہ تمہارا نواز شریف, شہباز شریف, یہ زرداری, یہ بے غیرت لوگ, ڈانگر لوگ یہ لے رہے. اور کون لے رہے بھائی ہمیں پتہ ہے نا, پٹھان مر رہے بھائی. کدھر جاؤ بس, کدھر دھماکہ ہو رہا ہے. لکی مرمد دھماکہ ہو گیا, بس جوڑ میں دھماکہ ہو گیا, ادھر کوئی دھماکہ نہیں ہو رہا ہے. کسی کا بیٹے رو رہے, کسی کا باپ رو رہے, یار بہت پریشانی ہے ادھر بھائی. اچھا تھا عمران خان کے دور میں کوئی ڈرون حملے ہمارا باجوڑ میں نہیں ہوا, امن امان تھا. ابھی الگ ہو رہے بھائی اس پنجاب سے. خیبر پختونخوا کیا وجہ؟ ادھر بھائی بات سنو نا, ادھر دھماکے ہو رہے پنجاب پہ, نہ کراچی میں دھماکے ہو رہے, نہ لاہور میں دھماکے ہو رہے, نہ راولپنڈی میں دھماکے ہو رہے. پٹھان مر رہے بھائی, کدھر جاؤ بس, کدھر دھماکہ ہو رہا ہے. لکی مرمد دھماکہ ہو گیا, بس جوڑ میں دھماکہ ہو گیا, ادھر کوئی دھماکہ نہیں ہو رہا. میرا 15 سال ہو گیا نا اس پنڈی میں, کدھر دھماکہ نہیں ہوا. ہمارا بھائی باجوڑ میں ہر ہفتے میں دھماکہ ہو رہا ہے. ہم نے کیا زیادتی کیا بھائی؟ نہیں, کون ذمہ وار ہے اس کا؟ میں یہ بتاؤ چاہیے بھائی, یہ کون وہاں کی سیکورٹی بھی ہے, پولیس بھی ہے, کون کر رہا ہے؟ لوکل لوگ کر رہے ہیں, باہر سے کر رہے ہیں, کون کر رہے ہیں؟ حکومت کی یہ پوری کر رہی ہے, کون ادارے کر رہے ہیں. بات یہ ہے نا بھائی, جو کچھ ہے نا ہمارے پٹھانوں کو بہت ذلیل کیا. ہم اس لیے انشاءاللہ زندگی ہونا ہمارا, انشاءاللہ میرا یہ امید ہے نا کہ انشاءاللہ ہم اٹھک کے بعد انشاءاللہ یہ اب خیبر پختونخوا الگ ہو جائے گا اور پنجاب الگ ہو جائے گا. ہم ادھر خود اپنا حکومت کرے گا انشاءاللہ زندگی ہوا, اپنا ملک بنائیں گے, اپنا ملک بنائے گا. یہ پنجاب کے دیکھو ادھر بھائی لوگ پٹھان مر رہے, بھائی پیسہ ادھر پیسہ لے رہے, ادھر پٹھان مر رہے. کون پیسہ لے رہا ہے؟ یہ تمہارا نواز شریف, شہباز شریف, یہ زرداری, یہ بے غیرت لوگ, ڈانگر لوگ یہ لے رہے. اور کون لے رہے بھائی ہمیں پتہ ہے نا. پاکستان سے محبت نہیں, آپ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں؟ تو ان کو اگر یہ کر رہے ہیں تو ان کو اتار لیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے الگ ہمارا ہے تو ابھی ہم ہمارے ذلیل کر رہے ہیں نا بھائی, اس لیے ہم اپنا دیکھیں نا, آپ کو یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان سے نہیں, آپ کو یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ ہم پاکستان سے علیحدہ. پاکستان سے تو محبت ہونی چاہیے بھائی. ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس لیے ہم الگ ہو رہے ہیں. زیادتی ہمارے ساتھ کر رہی ہے لوگ.
बहुत ज्यादा कर रहे हैं भाई। किसी का उधर नहीं है, बात सुनो ना, जो धमाका हुआ ना, आप खुद देखा होगा। ये जो किसी का ये नहीं, ये इसी बंदा वो पहचान लिया भाई। किसी का टांग अलग है, किसी का हाथ अलग है, किसी का सर गर्दन अलग है भाई। एक वक्त था जब जरदारी की हुकूमत थी, उस टाइम हर पूरे पाकिस्तान में धमाके हो रहे थे, जगह जगह पे धमाके हो रहे थे, लेकिन हालात आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल हुए। वो थोड़ा पहाड़ी इलाका है जहाँ पे मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल कर रहे हैं उसको। कोई नहीं कर रहे भाई। ये और हो जाएगा। ये जब ये पिराई का नहीं, ये जरदारी हो जाए, शहबाज शरीफ ये सारा पीडीएम ये वापस आएगा। ये लोग वापस आएगा और फिर ये अच्छा, किस सियासतदान को अच्छा समझते हैं? किस सियासतदान को अच्छा समझते इमरान खान अच्छा था। इमरान खान के दौर में कोई ड्रोन हमले हमारा बाजवड़ में नहीं हुआ, अमन अमान था। जब ये लोग आया भाई, हमारा बाजवड़ को बहुत परेशान कर दिया। उधर भाई मार हो रहा है, किसी का बेटे रो रहे हैं, किसी का बाप रो रहे हैं, यार बहुत परेशानी है उधर भाई साहब। हम अल्लाह किस में ना, मैं खुद नहीं जा रहा हूँ भाई बाजवड़, इसलिए मैं करो भाई, उधर हालात बहुत खराब है। इमरान खान के दौर में कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस वजह मैं उधर नहीं जा रहा हूँ भाई, क्योंकि उधर हालात खराब है भाई साहब। उधर भाई इंसान की कदर नहीं है, लोग को लात मार रहे हैं, आगे हो जाओ। अच्छा, हाँ आगे और लोग कर रहे हैं। आर्मी वाला है भाई उधर, आर्मी नहीं, जब इमरान खान था वहाँ पे फिर बहुत अच्छा टाइम था भाई। हम खुद गया था, हमारा अल्लाह की ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने कार्ड, मेरे पास कार्ड था ना, कार्ड मैंने कार्ड नहीं लेके गया उधर। मैं गया, मेरा शादी था ना, उसने बोला भाई कार्ड मेरा कार्ड में रह गया, मेरा शादी है, खरीद जीते के जाओ। अभी तुम बोलो मेरा कार्ड नहीं है ना, वो आपको जाके बांध देगा भाई, एक दो हफ्ते आपको गैब कर देगा उधर। इधर उधर बहुत जलालत है भाई, हम इसलिए जा रहे भी नहीं उधर। सारा फैमिली इधर आ गया भाई साहब, बहुत बाजवड़। अभी इधर लोग कारोबार कर रहे हैं अपना, इधर हम टिया लगा रहे हैं। अभी हमारा अरसा हो गया, ये महीना हो गया, इधर भाई टिया भी नहीं लग रहे, बहुत परेशानी इधर करते हैं। अल्लाह ताला हालात बेहतर करे। बस हमारी ये दुआ है कि भाई इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म को कुर्सी दो, ठीक है, इंशाल्लाह फिर हालात ठीक हो जाएगा। एक नारा मारे, पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान। अब आप ऐसे में ये सारी सूरत-ए-हाल देखने के बाद आप ये कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान फर्स्ट क्लास चल रहा है, पाकिस्तान बेहतरीन है? पाकिस्तान तबाह हो चुका है। और मैं आपके सामने आगे कुछ चीज़ें रखूँगा, जैसे कि देखें, केयर टेकर गवर्नमेंट आई है। केयर टेकर गवर्नमेंट के आने से पहले पाकिस्तान आर्मी ने शहबाज शरीफ से आखिरी 1 महीने में इतने इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट में बिल पास कराए हैं, और धड़ाधड़ बिल, क्योंकि कोई अपोजिशन है नहीं, सारी पार्टियां सरकार में थी। 2-4 लोग जो पीटीआई के तोड़े थे उनको अपोजिशन में बिठाए, वो भी आर्मी के बंदे, राजा रियाज जैसे लोग। तो धड़ाधड़ बिल पास हुए और अनडेमोक्रेटिक, यानी एक तो आर्मी को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया, और दूसरा केयर टेकर गवर्नमेंट जिसका काम सिर्फ इलेक्शन कराना है, उसको हद से ज़्यादा एम्पावर कर दिया। इसका मतलब यह है कि केयर टेकर गवर्नमेंट को आगे लंबा अरसा चलाना है। अब आप इनकी कैबिनेट देखें तो आप हैरान रह जाएंगे भाई। आप ये देखें कि जलील अब्बास जिलानी जैसे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट जो कि फॉरेन सर्विस में था, जो कि दुनिया के कई इम्पोर्टेंट मुल्कों में पाकिस्तानी एम्बेसडर रहा है, यूरोपियन यूनियन और बेल्जियम में ये पाकिस्तान एम्बेसडर रहा है, ये फॉरेन सेक्रेटरी रहा है, ये शायद चाइना में भी फॉरेन एम्बेसडर रहा, पाकिस्तान एम्बेसडर रहा है, और कई इम्पोर्टेंट मुल्कों में एम्बेसडर रहा है। इसको फॉरेन मिनिस्टर बनाया है। और हैरान कौन बात यह है कि इसके फॉरेन मिनिस्टर बनने के फ़ौरन बाद सऊदी अरब का सफ़ीर इससे मिला, अमेरिकन एम्बेसडर इससे मिला, मतलब ब्रिटिश एम्बेसडर इससे मिली, सारे इम्पोर्टेंट एम्बेसडर इससे मिले, क्योंकि अब ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग नज़र आ रही है कि अब इलेक्शन कराने का इनका कोई मूड नज़र नहीं आता। और ऐसे में सरफराज बुगटी को होम मिनिस्टर बनाया है। ये सरफराज बुगटी बलोचों का दुश्मन नंबर 1 है, खुद बलोच है, बुगटी कबीले से, और बलोचों का दुश्मन नंबर 1 है। और यूँ समझ लें कि वो अंकल टॉम होते हैं ना, अंकल टॉम ऐसा होता है कि अमेरिका में जब स्लेवरी बहुत टॉप पे थी ना, आज से 100-150 साल पहले, और अफ्रीकन्स को ला के स्लेव बनाया जाता था, तो उनसे काम कराया जाता था, मजदूरी कराई जाती थी, बेगार कहते हैं उर्दू में, जैसे जंजीरों में बांध के, और उनके ऊपर जुल्म भी करते थे और उनसे खूब काम कराते थे। तो उनके ऊपर एक सुपरवाइज़र बनाते थे ना, वो भी काला ही होता था, अफ्रीकन होता था।
اس کو تھوڑا فیسلٹی دے دیتے تھے تاکہ وہ اپنے ہی لوگوں پہ ظلم کرے اور ان کے اوپر نظر رکھے کہ صحیح کام کر رہے ہیں، نہیں تو ہنٹر مارے، یہ مارے. اس کو انکل ٹام کہتے ہیں. سرفراز بگٹی انکل ٹام ہے بلوچوں کا. اس طرح آپ کیبنٹ میں دیکھیں ڈیفنس منسٹر ایک جنرل کو بنایا ہے. اس طرح خلیل جارج کو ہیومن رائٹس کا منسٹر بنایا ہے. کیپٹن شاہد اشرف کو کمیونیکیشن اور ریلوے کا منسٹر بنایا ہے. مطلب سمجھ سے باہر ہے کہ ایسی مضبوط کیبنٹ، کیئر ٹیکر گورنمنٹ 90 دن کے لیے آتی ہے، الیکشن کراتی ہے، چلی جاتی ہے. اتنی مضبوط آپ کو بنانی ہے. پھر ایک سینئر جرنلسٹ ہے مرتضیٰ سلنگی، جس کی ہم لوگ عزت کرتے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. اس کو انفارمیشن منسٹر بنایا ہے. اور سب سے حیران کن جو نام آیا ہے نا، وہ آیا ہے یاسین ملک کی بیوی مشل ملک. اس کو ہیومن رائٹس کا منسٹر بنایا ہے. تو مجھے یہ بتائیں آپ کہ اس کو ہیومن رائٹس کی ایڈوائزر بنایا ہے. ایڈوائزر از منسٹر. دیکھیں پارلیمنٹ ہوتی ہے نا، تو پارلیمنٹ کا جو ممبر ہوتا ہے وہ منسٹر ہوتا ہے. اگر آپ کو پارلیمنٹ سے باہر سے کسی کو منسٹر بنانا ہے تو اس کو آپ منسٹر کا نام نہیں دے سکتے، اس کو آپ ایڈوائزر بناتے ہیں، لیکن پاورز اس کی پوری منسٹرز کی ہوتی ہیں. تو ابھی تو پارلیمنٹ ہے ہی نہیں، تو ابھی ایڈوائزر بنانے کا کیا ہے. لیکن یہ دنیا میں ایک پروپیگنڈا کے لیے. اور اب جیسا کہ یاسین ملک کے اوپر انڈیا میں کیسز فائنل اسٹیجز پہ آ گئے ہیں، اس کو اگر سزائے موت یا اناؤنس ہوتی ہے تو یہ رونے دھونے کے لیے دنیا بھر میں اس کو بھیجیں گے. اب جنیوا کا سیشن شروع ہو رہا ہے 2 ہفتے بعد، 3 ہفتے بعد. جنیوا کے سیشن میں آئے گی اور وہاں پہ جو رونا دھونا کرے گی یہ آپ دیکھیے گا. تو یہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ نظر آتی ہے. دوسری چیز ہمیں یہ حیران کن نظر آئی کہ پرائم منسٹر جو ابھی کیئر ٹیکر ہے انوار الحق ککڑ، یہ ککڑ بھائی صاحب نے آتے ہی پوری بیوروکریسی چینج کر دی. اب آپ یہ بتائیں کہ ایک کیئر ٹیکر کو اتنی زبردست چینجز بیوروکریسی میں کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی. اور پوری، اب آپ کو میں ڈیٹیل کیا بتاؤں، لیکن پوری بیوروکریسی اس نے آگے پیچھے، سندھ، بلوچستان، کے پی کے، پنجاب، ہر جگہ پروونشل لیول پہ بھی اور فیڈرل لیول پہ بھی اس نے بیوروکریسی میں زبردست تبدیلی کی ہے. اور امریکہ جا رہا ہے اگلے ہفتے. امریکہ اب تو کہنا چاہیے آ رہا ہے، کیونکہ میں امریکہ میں ہوں، تو امریکہ آ رہا ہے یہ. اور اگلے ہفتے نیو یارک میں میں بھی ہوں گا. یہ نیو یارک میں جو جنرل اسمبلی کا سیشن شروع ہو رہا ہے نا، وہ 2 یا 3 سپٹمبر سے شروع ہو رہا ہے. میں بھی اس وقت نیو یارک میں ہوں گا. لیکن مجھے پہلے میں نے اس پہ غور نہیں کیا تھا، ورنہ میں اپنا حساب کتاب تھوڑا چینج رکھتا. یہ میرا خیال ہے جو پرائم منسٹرز اور پریسیڈنٹس ہیں نا، جو جنرل اسمبلی میں اسپیچ کریں گے، وہ سپٹمبر کے 3rd یا 4th ویک میں. تو یہ آئے گا اسپیچ کرنے کے لیے. بھائی کیئر ٹیکر کا اتنا زیادہ کام کیا ہے؟ تو یہ عزیز دوستوں ساری صورتحال ہے. ویڈیو لمبی ہو گئی ہے پھر سے. مجھے آج یہاں پہ ایک دوست آئے تھے ملنے، تو وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو تھک جاتے ہیں آپ؟ میں نے کہا نہیں، کیوں؟ بولے اس لیے کہ آپ بار بار کہتے رہتے ہیں کہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. میں نے کہا یار میرا تو یہ کام ہے، میں تو 2 گھنٹے کی ویڈیو بنا دوں. لیکن یار دوست ہیں وہ میسج کر دیتے ہیں. ابھی ایک صاحب نے مجھے ای میل کی کہ یار آپ سدھرتے ہو نہیں یار، آپ 20-20 منٹ کی ویڈیو بناتے ہو، 10 منٹ سے زیادہ کی ویڈیو نہیں بنایا کرو. ٹی وی پہ کوئی پروگرام دیکھیں گے نا تو اس میں 10 منٹ کا بریک بیٹھ کے برداشت کر لیں گے. ہماری ویڈیو برداشت نہیں کرتے، جبکہ اتنی ریسرچ کے بعد. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنے سارے ٹاپکس ایک ویڈیو میں کور کرتا ہوں، اس کو 20 منٹ یا 25 منٹ تو لگ جاتے ہیں. اب اتنے بڑے ایشوز ہوں، اب ایک پختون ایشو ہے ابھی آپ کے سامنے، پختون ایشو رکھا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا رکھا، اس میں ٹائم تو لگ جاتا ہے نا. اب میں نے کئی چیزیں رکھی تھی نکال کے، نہیں بول رہا کیونکہ اب وہ ٹائم پھر کنزیومنگ آپ کا مسئلہ ہوتا ہے اور پھر یار دوست ناراض ہو جاتے ہیں. ابھی ایک نانا کر کے بھی میری آدھے گھنٹے کی ویڈیو ہو گئی. ابھی نہ میں نے بلوچستان پہ بولا. چرچز کا معاملہ اور جو کرسچنز کا معاملہ ہے بہت گرم ہے. وہ لڑکیوں کا معاملہ جو چل رہا ہے اس وقت،
اور جو پیر صاحب کے یہاں پہ 100 لڑکیوں کا کیس بن چکا ہے اب تک. یہ سب چیزیں میں اب آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک ایک اسٹوری آپ کو 4-5 منٹ تو لگیں گے نا ایک ایک اسٹوری میں بتانے میں. یہ الیکٹریسٹی کی چیزیں رکھیں یہ سب. لیکن کچھ دوست کہتے ہیں ارے آپ بنایا کریں لمبی، آپ پرواہ نہ کریں، لیکن سب کو دیکھنا ہوتا ہے تو اس لیے سوری. آج کافی دنوں بعد ویڈیو بنائی ہے تو تھوڑی لمبی ہو گئی، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے. کئی ایشوز چھوڑ دیے، اب کل موقع ملے گا تو آپ کے سامنے رکھوں گا. تو عزیز دوستوں، تھینک یو ویری مچ فار آل یور سپورٹ. کائنڈلی کیپ سپورٹنگ. تھینک یو.